هيدر هيدر عم العقر هيدر 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 صوبي خنصر هيدر هيدر الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں جس موضوع کے تحت گفتگو جاری ہے وہ ہے اصحاب ائمہ، اصحاب معصومین کی خصوصیات و نشانیاں، جس کو ہم نے متصل کیا موضوع ولایت کے ساتھ. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے بار الہ ہمیں ان معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چند بار یہ گفتگو گزر چکی کہ اس کو فقط رسم کے طور پہ نہ سنا جائے. کیونکہ اب جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے، انسان کو کسی شے کا، کسی چیز کا علم آ جاتا ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. جب تک علم نہیں، جب تک ذمہ داری بھی نہیں، رسپانسبلٹی بھی نہیں. لیکن جیسے ہی علم آ گیا اب اس کے اوپر ذمہ داری بھی آ گئی. ممکن ہے کہ کوئی شخص جاہل ہو، کوئی شخص کم عقل ہو، کوئی شخص احمق ہو تو اس کے اوپر شریعت نافذ نہ ہو. کوئی شخص دیوانہ ہو اس کے اوپر شریعت نافذ نہ ہو. جب آپ پڑھتے ہیں کہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد انسان کے اوپر احکام جاری ہوتے ہیں، انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ تمام کے تمام شریعت کو فالو کرے، تو چند جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک نشانی یہ ہے کہ بالغ ہو چکا ہو، بلوغت کی اپنی نشانیاں موجود ہیں. اس میں سے ایک نشانی جو انسان کے اوپر تمام کی تمام چیزوں کو واجب کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا عاقل ہونا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہو جائے لیکن اس کے بعد عقل موجود نہ ہو، اس کو سینس نہ ہو، ممیز نہ ہوا ہو، تمیز نہ رکھتا ہو اچھے اور برے کی، تمیز نہ رکھتا ہو اپنی زندگی کے امور کی، غرض کی کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو، تو اس کے اوپر شریعت واجب نہیں ہوتی. وہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ بری ذمہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص با عقل ہو، جس کے پاس عقل موجود ہو، اب اس کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں بچتا. اور پھر عقل کے ساتھ ساتھ جب انسان کے پاس علم بھی آ جائے، اب نہ صرف یہ فقط کہ وہ عاقل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ عالم بھی بن گیا، علم بھی اس کے پاس آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی چارہ اس کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عمل کر کے دکھائے. یا پھر علماء کے بقول
ہمارے استاد کے بغل کہتے ہیں جب انسان کسی کام کو انجام نہیں دے رہا، اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہا، تو کم از کم ایسا بہانہ سوچ کر رکھے جو خدا کو قانع کر دے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا بہانہ موجود ہے جو خدا کو قانع کر دے کہ اس وجہ سے میں نے کام انجام نہیں دیا، تو ممکن ہے بچ جائے۔ کوئی بھی ایسا بہانہ جس کو سمجھتے ہیں میں کہوں گا خدا کی بارگاہ میں، خدا بولے گا ہاں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے شاید شریعت صحیح نہیں بھیجی تھی، ہم نے شاید انبیاء کو کم بھیجا، 1,24,000 کی جگہ 2-2.5 لاکھ ہونے چاہیے تھے، ہم نے شاید معصومین کو صحیح طرح سے تمہاری رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا، تو ٹھیک ہے بخش دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ بات سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو خدا کو قانع کر دے، بس صرف بچنے کا ایک راستہ بچتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر ان اعمال کو انجام دے دے کہ جس کے لیے خدا نے بھیجا، اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہے الہی نمائندوں میں اور دنیاوی نمائندوں کے اندر، یہی فرق ہے۔ آج آپ دیکھیں وہ افراد جو دنیاوی نمائندے ہوتے ہیں، جب وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں آپ سے تو کیسے وعدے کرتے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں کریں گے، نیک باتیں کریں گے، لیکن جو وہ خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں فلاں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہیں یہ دیں گے، لیکن خود بھی جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یا مثلا کچھ ممالک کے اندر اسلام کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں کا اکثر جو عوام ہے وہ دین پسند عوام ہے، تو علماء کے چہرے کے اندر وہ آتے ہیں جب وہ ایسے معاشرے کے اندر آ کے باتیں کرتے ہیں لیکن دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، لیکن در حقیقت جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر خود بھی ان کو یقین نہیں ہوتا۔ بہت نمائندے آپ کو ملیں گے، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام دنیاوی نمائندے ہیں، یعنی جہاں پر ان کو اپنا ووٹ بینک نظر آ رہا ہوگا یہ وہی روپ کیا کر لیں گے، دھاڑ لیں گے۔ جہاں پر ان کو سمجھ آ رہا ہوگا اکثر افراد ہماری جو ہے وہ مثلا حمایت کریں گے، وہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر دیکھیں گے کہ دیندار افراد زیادہ دین کی باتیں کریں گے کہ ہم اس مملکت کو مثلا مملکت ریاست مدینہ بنا دیں گے، تو کیا ہے یہ طریقہ کار؟ یہ طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ بینک کو کیا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ کیونکہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر میں دین کی بات نہیں کروں گا تو یہاں پر میرا سروائیول ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ صدر اسلام سے ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں بنی امیہ کے خلفاء ہوں، بادشاہ ہوں، یا وہ بنو عباس کے ہوں، کیوں انہوں نے کبھی اصل اسلام کا انکار نہیں کیا؟ کبھی نہیں ملے گا کہ وہ دین اسلام کا انکار کریں، یہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ اگر اسلام کا ہی انکار کر دیں گے تو ان کی بادشاہت کو قبول کون کرے گا؟ تمام کے تمام مملکت تو مسلمان ہیں، تو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑ کے رکھتے ہیں، اور باطن میں کیا ہوتے ہیں؟ منافق ترین افراد ہوتے ہیں۔ یہ کون سے نمائندے؟ یہ سارے دنیاوی نمائندے۔ لیکن جب الہی نمائندوں کی بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کہتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، کہتے بعد میں ہیں، عمل پہلے کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت بعد میں دیتے ہیں، پہلے خود اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی عین حق ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسروں کو کہہ رہے ہوں کہ مثلا نماز کو قائم کرو خود نہ کرتے ہوں، دوسروں کو کہہ رہے ہوں جہاد پہ جاؤ لیکن خود نہ جاتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور جب ایسے افراد آتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ در حقیقت وہ افراد ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی ایمان کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے اندر بھی یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پینیٹریٹ ہوتا ہے، صلاحیت کرتا ہے۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، کہ رسول خدا ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف بھیجا گیا۔ ایسا نہیں صرف دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، خود پہلے مرحلے میں ایمان رکھتے ہیں، خود پہلے مرحلے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعاً وہ ہے کہ جو انسانیت کی بقا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعاً وہ ہے جو انسانیت کو کیا کرے گا؟ ترقی عطا کرے گا۔ اور مادی رہنماؤں کی، مادی لیڈرز کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں خود اس پہ یقین نہیں رکھتے، خود اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن رسول جو کہتے ہیں کہنے سے پہلے خود اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے تمام کے تمام افراد اس بات کا ادراک رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اس سے بڑا صادق اور امین شخص کوئی نہیں،
اور اس کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک چٹان ہے، اوپر کھڑے ہوئے، اور تمام لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، کہا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کہا اگر تم میں سے کچھ شخص آئیں، کچھ افراد آئیں اوپر اور اس چٹان پہ کھڑے ہوں اور پیچھے دیکھیں وہاں کوئی نہ ہو، اور تمہیں خبر دیں گے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، لیکن میں پھر بھی کہوں ایک لشکر آ رہا ہے تم میں نیست و نابود کر دے گا، تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کیا ہے؟ کردار سازی۔ پہلے خود جو کہتے ہیں بہترین انداز پر اس پر عمل کر کے دکھایا، یہاں تک کہ دشمن بھی بات کو سمجھ، اس کے بعد پھر اعلان نبوت کرتے ہیں، دنیاوی رہنماؤں کی طرح نہیں ہے۔ تو جو رسول ہے اس کے اوپر جو بھیجا گیا ہے پروردگار کی طرف سے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والمؤمنون کل آمن باللہ، اور مومن وہ افراد جو ایمان لے آئے وہ بھی کیا ہیں؟ ان تمام کی تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وملائکتہ، اس کے بھیجے ہوئے ملائکہ پر یقین رکھتے ہیں، وکتبہ، اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ یعنی صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہاں کوئی 1,24,000 انبیاء گزرے، صرف زبان سے نہیں کہتے کہ قرآن الہی کتاب ہے، صرف زبان سے نہیں کہتے کہ یہ مثلاً یہ آخری نبی ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے ان کو کہ یہ جو ہے بالکل حق اور حقیقت ہے، ان کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک موجود نہیں ہوتا۔ لا نفرق بین احد من الرسول، اور یہ وہ افراد ہیں جو انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے، انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہاں پہ سوال، کیا سارے نبی برابر ہیں؟ جو یہ قرآن کی آیت ہے، لا نفرق، کوئی فرق نہیں رکھتے، بین احد من رسولہ، کسی ایک بھی نبی کے اندر۔ کیا سارے نبی برابر ہیں؟ نہیں، واضح ہے کہ خدا خود کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ پھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ان تمام کے تمام انبیاء کا ہدف ایک ہے، ان تمام کے تمام انبیاء کی راہ ایک ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء خدا کی طرف سے آئے۔ اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو ان انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو اصحاب کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ان کا ہدف ہے، اس لحاظ سے ان کی راہ ہے، اس لحاظ سے کہ ان کی روش ہے۔ ممکن ہے ان کے منصب کے اندر فرق موجود ہو، یہ ممکن ہے، ممکن ہے کوئی ایک صحابی ایک اعلیٰ منزل پر ہو، دوسرا صحابی کم، مثلا حضرت ابوذر اور حضرت سلمان۔ حضرت ابوذر جناب امیر کے پاس آیا اور کہا مولا یہ افراد مجھے چھیڑتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو سلمان سے زیادہ محبت ہے، آپ مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جناب امیر نے جواب نہیں دیا اور بات کو چاہا کہ آگے بڑھائیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ جناب امیر نے جواب نہیں دیا، اگلی دفعہ پھر آئے، پھر وہی سوال، مولا نے پھر جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ پھر آئے، پھر وہی سوال کہ آپ مجھ سے زیادہ سلمان سے محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل فجر کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، مسجد میں آئے، جناب سلمان بھی ہیں، حضرت ابوذر بھی ہیں، دیگر افراد بھی ہیں، نماز ادا ہوئی، نماز ادا کر کے ایک ایک کر کے سامنے مسجد سے جانا شروع کیا، یہاں تک کہ بھی 3 افراد موجود ہیں، جناب امیر، حضرت سلمان اور حضرت ابوذر۔ مسجد سے نکلے مولا علی اپنے گھر کی طرف، دونوں صحابی جناب امیر مولا کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ مولا گھر آ گیا، اپنے گھر میں داخل ہونے لگے۔ جناب ابوذر نے کہا مولا آپ نے جواب نہیں دیا۔ مولا نے کہا اے ابوذر ابھی تمہیں جواب دیتا ہوں، تم پہلے مسجد میں جاؤ اور دیکھو کہ آخر میں جو مسجد سے نکلے ہیں اس میں کتنے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ کہا مولا اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے، ہم 3 ہی نکلے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں جاؤ دیکھ کر آؤ۔ حضرت ابوذر پلٹے، مسجد آئے، مسجد کے باہر دیکھا کہ آخر میں جو افراد نکلے فقط 2 نقش پا موجود ہیں، 2 افراد کے۔ حیران ہوئے یہ کیا ماجرا ہے، ڈھونڈتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ مولا گھر جناب میرے گھر کے پاس ہے۔ مولا یہ تو صرف 2 افراد کے پیروں کے نشان ہیں، یہ کیسے؟ مولا نے کہا اے ابوذر تم اپنے سوال کے جواب کے اندر اتنے اتاولے ہو گئے تھے
اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے کہ تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جبکہ سلمان صرف اس جگہ قدم رکھ کر چل رہا تھا جہاں میں نے قدم رکھے تھے۔ یہ فرق ہے۔ حضرت ابوذر شرمندہ ہوا، اس کے بعد سے پوری زندگی کبھی نہیں پوچھا کہ مولا مجھ میں اور سلمان میں کیا فرق ہے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن جو جتنا زیادہ اہل بیت کی ولایت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک قدم بھی اہل بیت کی راہ سے الگ نہیں کرتا، اس کا الگ مقام ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت سلمان بہت افضل، لیکن صحابی ہونے کے عنوان سے ایک راہ، ایک روش، ایک طریقہ، وہی صحابی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آج کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ امام زمانہ کے اصحاب کے اندر شامل ہو جائے، تب اس میں اور ان اصحاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ بھی وہی صحابی ہے جو وہ صحابی ہیں۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس کی بھی وہی روش ہے جو اہل بیت کی روش ہے، اس کی بھی وہی راہ ہے جو اہل بیت کی راہ ہے، یہ بھی اسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، یہ بھی اسی طرح اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ کس کی منزلت کتنی ہے۔ آج اگر کوئی امام کا صحابی ہے تو مثلا وہ حضرت سلمان سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو عند اللہ معاملے ہوتے ہیں یہ فقط اہل بیت جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے افضل ہو، ممکن ہے کمتر ہو، نہ ہم سے کہا گیا ہے فیصلہ کرو، نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کی تشخیص دیں اور خود کو کوشش کریں ایسا فرد بنائیں کہ جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جانی چاہیے جو ایک صحابی امام وقت کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان بحث میں بولا جنا فلاں افضل ہے فلاں افضل نہیں ہے، مانگا ہی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو امام آئیں گے خود بتا دیں گے کون افضل ہے، لیکن جو جس ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ڈیمانڈ یہ ہے ہم سے کہ تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے وجود کے اندر ان تمام صفات کو پیدا کرو جو تمام کی تمام صفات اصحاب اہل بیت کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ مولا کائنات کے صحابی ہوں، چاہے وہ امام حسن کے صحابی ہوں، چاہے وہ امام حسین کے صحابی ہوں۔ لا نفرق، کوئی فرق نہیں ہے ان انبیاء کے درمیان۔ کس لحاظ سے؟ ان کا ہدف ہے، ان کی راہ ہے، ان کی روش ہے، مرتبہ ممکن ہے فرق ہو۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مؤمنین کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے خدا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ خوب یہ جو مومنین کہہ رہے ہیں پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیسا سننا ہے؟ یہ بس کانوں میں آواز پڑ گئی یہ وہ سننا ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور عمل کیا؟ یہ تاکید ہے۔ مثلا آپ کسی سے کلام کر رہے ہو اور بیچ میں کوئی امپورٹنٹ بات آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کر رہے ہو، سن رہے ہو نا کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے سامنے والا شخص سن رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی توجہ آپ کی بات کے اوپر ہے، تو کیوں یہ تاکید ہو رہی ہے؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں بار بار سن رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ غور سے اہل بیت کی بات کو سنتے ہیں۔ وَسَمِعْنَا، فقط کانوں سے نہیں گزار دیتے۔ اگر اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں صرف رسم کے لیے آ کر نہیں بیٹھے، وَسَمِعْنَا، ہم سن رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بات کو ہضم کر رہے ہیں، ہم بات میں غور و فکر کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ عمل کر سکیں۔ وَأَطَعْنَا، مومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں اور پھر عمل کر رہے ہیں۔ ایسی عمل کر رہے ہیں، اندھی تقلید نہیں، اندھی تقلید نہیں کر رہے، سمعنا سن رہے ہیں، وَأَطَعْنَا اس کے بعد عمل کر رہے ہیں۔ ایمان دو قسموں کا ہے، ایک ایمان مقلدانہ یا تعصبانہ۔ کیا مطلب؟ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جو شیعہ گھرانہ تھا، خود بھی شیعہ، بچپن سے مجلس دیکھتے آ رہے تھے، مجلس میں جا رہے ہیں، بچپن سے ایک ماحول کو دیکھا اسی کو اڈاپٹ کر لیا، کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہدف ہے، کیا نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقلیدانہ، یہ ایمان تقلید کی بنیاد پر ہے۔ دوسری طرف کچھ افراد کسی کام کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا مد مقابل دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آئیں گے صدر اسلام کے اندر ایسے افراد اسلام کے ساتھ اس لیے آگے جڑے کہ ان کے دشمن کفار میں سے تھے، یا کفار میں سے اس لیے ہوگا کہ ان کے دشمن اسلام میں سے تھے۔ اسلام کی نگاہ میں کون سا ایمان قابل قبول ہے؟ نہ تعصب کا ایمان اسلام کی نظر میں قابل قبول ہے، اور نہ ہی تقلید کا ایمان۔
پھر کون سا ایمان؟ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آگاہانہ، یعنی سوچ کر سمجھ کر ایک چیز کو سمجھنا. ایک بات کو سننا الجھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے. آج ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ کچھ افراد مجالس، گفتگو اور چیزیں یا کسی بھی بات کو صرف اس لیے سنتے ہیں، یہ سوچیں گے اس کا جواب کس طریقے سے دینا ہے. سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، الجھنے کے لیے سنتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے، فرار کے لیے سنتے ہیں. بس کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے ہم پر جنت واجب کروا دی جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. جبکہ سمعنا و اطعنا، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کس کی نشانی؟ مومنین کی نشانی ہے. خاموشی سے بیٹھ جانا اس امید کے ساتھ کہ بس ہمیں اپنی انفرادی زندگی کو، ہمیں اپنی پرسنل لائف کو اچھا بنانا ہے، اس کے اندر ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، کافی ہے. کسی ایک امام کی سیرت میں دکھا دیں کہ اس نے اپنی سوشل لائف کو چھوڑ کر، اپنے سوشل ایتھکس کو چھوڑ کر، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنی انفرادی زندگی گزاری. کوئی ایک امام. سخت ترین دور امام سجاد کا ہے، سخت ترین دور، اور اتنا ہی سخت خطبہ امام نے یزید کے دربار میں دیا. کیوں مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہو رہے؟ اہل بیت کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اپنی انفرادی زندگی جیتے ہوئے. پوری زندگی جناب امیر سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی راہ کے اندر گزاری، کسی طرح حکومت الہی کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے. اگر نہیں گزاری ہوتی تو آپ دیکھیں کتنے صحابی اہل بیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے محدثین امام صادق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے احادیث کو نقل کرنے والے، درس اخلاق دینے والے، کتنے ہی نیک افراد امام صادق کے دور میں. کیوں امام صادق کو ہی شہید کیا جا رہا ہے؟ ان کو نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی خلفائے وقت کی طرف سے. کیوں امام صادق کو ہی شہید کیا جا رہا ہے؟ امام بھی تو عرف عام کی زبان میں ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں، ایک درسگاہ چلا رہے ہیں، ایک مدرسہ چلا رہے ہیں جہاں پر امام درس و تدریس کیا کرتے ہیں، خوب دیگر افراد بھی کر رہے ہیں. امام کو ہی کیوں شہید کروایا جا رہا ہے؟ یہ روش اہل بیت ہے کہ اگر درس و تدریس بھی ہوتی ہے وہ بھی طاغوت وقت کے لیے خطرہ ہوتی ہے. یہ ہم سے کیوں؟ کیونکہ سوشل ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. خوب دو قسم کے ایمان تعصب والا اور آگاہانہ. اور یہ جو تعصب والا ہے، تقلید والا ایمان ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جتنی آرام سے آتا ہے نا اتنی آرام سے چلا جاتا ہے، اتنی آرام سے. کیوں؟ کیونکہ آگاہی کی بنیاد پر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہوتا، مطالعے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت آسانی سے ان کا برین واش ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے ان کے چیزوں کو ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کرنا آسان ہوتا ہے. جبکہ جو آگاہی کے ساتھ ہوتا ہے، حضرت عمار عرب کے گرم صحرا میں باندھ کر لوہے کو پگھلا کر اوپر ڈالا جاتا تھا. تصور کر رہے ہیں؟ لوہے کو پگھلا کر چند قدم دور سے آپ دیکھیں اس کی تپش کتنی ہوتی ہے، اس کو پگھلا کر وجود پر ڈالا جا رہا ہے. لیکن کبھی ایمان سے ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے. کیوں؟ یہ ایمان ہے آگاہی کا. مشکل آنے پر گھبراتے نہیں ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جس کا امام انتظار کر رہے ہیں کہ ایسے افراد ہوں تو میں آؤں. ورنہ زبان سے دعوے تو بہت لوگوں نے کیے ہیں. زبان سے دعوے کرنے والے تو کربلا کے دور میں بھی 18,000 افراد تھے جنہوں نے خط لکھے تھے. پہنچے کتنے؟ 72. صرف دعویٰ نہیں چاہیے امام کو، بلکہ بس ایمان تعصب والا نہ ہو، ایمان تقلید والا نہ ہو، بلکہ ایمان کیا ہو؟ آگاہی کی بنیاد پر ہو. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر قرآن فرماتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی کچھ آسمان و زمین کی خلقت میں ہے، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین دن اور رات کے پلٹنے پر ہیں، لَآيَاتٍ لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ، نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ احمق کے لیے ہیں، خائن کے لیے، جاہل کے لیے، خاموش والے بیٹھنے کے لیے نہیں. اولی الالباب، صاحبان فکر کے لیے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ علم سے چیزوں کو سمجھیں، جو چاہتے ہیں خود سمجھ کر عمل کریں. کن کن چیزوں میں نشانیاں ہیں؟ اس پوری خلقت کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر
اس دن و رات کے پلٹنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں خدا نے. اگر چاہتے ہو اپنے ایمان کو قوی کرو تو فقط تقلید کی بنیاد پر نہ چلو کہ ہمارے والدین نے کہہ دیا بس ہمارے لیے کافی ہے, ہم تو بچپن سے یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دلائل نہیں ہے. اگر ممکن ہے ایک شخص کو بچپن سے ایک چیز دیکھ رہا ہے غلط ہو, یہ کون سا معیار ہے؟ کیا اسلام نے 4 منابع میں یہ بھی رکھا ہے, قرآن سنت عقل اور اجماع کے اندر کہ یہ بھی رکھا ہے کہ بچپن سے جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ حق ہوتی ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک چیز میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں, ایک چیز میں شروع سے دیکھ رہا ہوں, میرے آبا و اجداد یہی کام کیا کرتے تھے, بس یہی درست ہے. نہیں ہوا دلیل, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ممکن ہے حق اور حقیقت کچھ اور ہو, میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں. علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. صاحبان عقل ہیں وہ افراد جو یہ کرتے ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ جو عقل رکھتے ہیں, صاحبان عقل ہوتے ہیں, علم کو سمجھتے ہیں, ایمان کو سمجھ کے رکھتے ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما, یہ وہ افراد ہیں جو کھڑی ہوئی حالت میں ہمیشہ خدا کو یاد رکھتے ہیں. وقعودا, بیٹھی ہوئی حالت میں خدا کو یاد رکھتے ہیں. وعلی جنوبہم, اور بیٹھنے اور لیٹنے کی جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے اس میں خدا کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی خلقت میں. کیا کیا نشانی ہے ان افراد کی؟ ہمیشہ ذکر خدا کے اندر مشغول رہتے ہیں. چاہے کھڑے ہوں تب بھی انہیں خدا یاد ہوتا ہے, چاہے بیٹھے ہوں تب بھی انہیں خدا یاد ہوتا ہے. جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں خدا سے ایک لہجے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے, ایک لہجے کے لیے بھی. اور یہ واقعی انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے گا کہ انسان فقط اس چیز کے اوپر ایمان لے کہ خدا دیکھ رہا ہے بس. کتنے ہی گناہ انسان چھوڑ دے گا صرف اس ایک بات پر 100% ایمان لانے سے, یقین کرنے سے خدا دیکھ رہا ہے. پھر کبھی بند دروازے کے پیچھے گناہ نہیں کرے گا, پھر کبھی معاشرے میں گناہ نہیں کرے گا, پھر کبھی اس لیے گناہ نہیں کرے گا کوئی نہیں دیکھ رہا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا کی آنکھ موجود نہ ہو, خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ افراد ان کی نشانی ہے, یہ ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. اور بھی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار تو نے تمام کی تمام چیزیں باطل تو نہیں بنائی, بےہودہ تو نہیں بنائی, بغیر حکمت کے تو نہیں بنائی. یقیناً اس کی خلقت کے پیچھے کوئی حکمت ہے, کسی وجہ سے بنائی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا بےہودہ کام تو نہیں کرتا, فضول کام تو نہیں کرتا. جو کام کرتا ہے اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے. جب خدا نے تمام کی تمام چیزیں حکمت کے لیے بنائی ہیں, اب خدا نے مجھے بنایا تو مجھے بھی حکمت کے لیے بنایا ہوگا. میں بھی خدا کی مخلوق بالآخر, اگر خلق خدا ہوں تو میرے بھی مجھے بنانے کی بھی کوئی حکمت ہوگی. وہ حکمت کیا ہے؟ اگر میں اس حکمت کے اوپر عمل نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خلقت کائنات کے اندر خلل پیدا کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہوں. یہ وہی ہے کہ انسان باہر نکلے کسی کی گاڑی جا کے پنچر کر دے. کیا ہے یہ؟ انتہائی احمقانہ عمل ہے. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر کوئی انسان اپنی خلقت کے اہداف کو نہیں سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے, ایسا ہی ہے کہ اس نے خدا کی خلقت کے اندر خرابی پیدا کی ہے. کیونکہ خدا نے جب اس کو بنایا کسی مصلحت کے لیے بنایا, کسی کام کے لیے بنایا. اگر یہ اپنی قدر و منزلت کو نہیں جانے گا تو کیا ہوگا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. کیوں؟ کیونکہ جب خود کو نہیں پہچانے گا تو کسی بھی چھوٹی موٹی چیز کے عوض خود کو بیچ دے گا. اپنی قدر و منزلت کو پہچانو تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض اپنے نفس کو نہ بیچ دو. جناب امیر کہتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, کم سے کم قیمت. اور آج انسان ایک کلپ کے عوض اپنی نفس کو بیچ دے, انسان چند چیٹنگ کے جملوں کے لیے اپنے نفس کو بیچ دے, انسان چند دل لذت کے لیے اپنے نفس کو بیچ دے, انسان چند خیالات کے لیے اپنے نفس کو بیچ دے, انسان اپنے کمفرٹ زون کے لیے اپنے نفس کو بیچ دے. عجیب ہے واقعا. کم از کم قیمت نفس کی کیا ہے؟ جنت ہے, کم از کم قیمت. خدا تو نے ایسا باطل تو نہیں بنایا. سبحانک فقینا عذاب النار, ہے پروردگار مجھے عذاب سے محفوظ رکھ. پھر جب کافروں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, کہ تم کیوں نہیں آتے اس طرف جو پروردگار کی راہ ہے اور پروردگار کے رسول کی راہ ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا,
ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا ہے۔ کس کی دلیل ہے یہ کافروں کی دلیل ہے۔ مومن سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ یہ دلیلیں رکھے۔ مومن سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جب اسے کوئی علمی بات بتائی جائے، کوئی حدیث بتائی جائے، کوئی روایت بتائی جائے تو یہ کہ نہیں ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کافروں کی سنت ہے، مومنین کی کبھی سنت ہو گئی؟ مومنین تو وہ ہیں جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اور پھر حق کی تلاش کرتے ہیں۔ شخصیت پرستی نہیں کرتے، فلاں شخص نے کہہ دیا بس میں نے مان لیا، نہیں۔ تعصب نہیں رکھتے، تقلید نہیں کرتے۔ تقلید احکام شرعیہ میں بات نہیں کر رہا ہوں میں ایمان کے اندر تقلید کی بات کر رہا ہوں۔ فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر، کبھی موقع لگا تو بیان کروں گا۔ ایمان میں تقلید اور ہے، احکام شرعی کے اندر تقلید اور ہے۔ احکام شرعیہ کے اندر انسان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے تقلید کے علاوہ، لیکن ایمان کے اندر تقلید نہیں ہونی چاہیے، عقیدے کے اندر تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ انسان خود بڑھ کر اس پہ تحقیق کرے اور ایک نتیجے تک پہنچے، ورنہ جتنی آرام سے یہ ایمان آئے اتنی آرام سے چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جناب سیدہ کو جب خطبہ فدا کو دیا ہے تو کیا کہہ رہی ہیں کہ تمہارے اوپر ایمان اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ تم شرک میں نہ پڑو۔ کس سے کلام کر رہی ہیں؟ کافروں سے کلام کر رہی ہیں؟ کس سے کلام کر رہی ہیں؟ غیروں سے کلام کر رہی ہیں۔ مدینہ ہے، صحابی رسول ہیں، سارے رسول کے چاہنے والے اور قریبی افراد، ان سے کہہ رہی ہیں تم پر ایمان اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ شرک سے بچو۔ اس کا مطلب یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے۔ وہ افراد جو ابھی نبی کو دیکھ رہے ہیں، وہ افراد جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے، وہ افراد کہ جن کے سامنے رسول خدا موجود ہیں، رسول کے جاتے ہی ایسا کیا وقت پیش آ گیا کہ جناب سیدہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارے اوپر ایمان اس لیے واجب کیا تاکہ تم شرک میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان آگاہی کے طور پر ایمان نہ لے، حقیقی ایمان کو قبول نہ کرے، ایک وہ وقت آتا ہے چاہے معصوم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اسے خلاف آ جاتا ہے۔ مشکل مرحلہ، اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ کربلا کا آغاز 61 ہجری میں نہیں ہوا، کربلا کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب جناب امیر گھر کے اندر آئے اور بی بی نے مولا سے کہا کہ یا ابا الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کہتے ہیں سیدہ اب تو وہ عالم ہے کہ جب علی سلام کرتا ہے تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ کیا ہو گیا یہ امت کو؟ کیا ہو گیا یہ اصحاب کو؟ کیا ہو گیا یہ ان افراد کو جو ولی خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ایمان حقیقی نہ ہو تو اس نہج پر لے آتا ہے کہ ولی خدا سلام کرے اور جواب نہ دیا جائے، علی جیسا امام سلام کرے اور جواب نہ دیا جائے۔ اور پھر ظلم یہاں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر ایمان مضبوط نہ ہو یہ نہج آ جاتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رسول زادی کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر علی کو بھاڑ نہ بھیجا تو میں در کو آگ لگا دوں گا۔ کہنا عجیب ہے، صرف دھمکی دی گئی۔ جانتے جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ جناب سیدہ کہتی ہیں گھر میں حسنین موجود ہیں، بھول گئے ہو؟ وہی حسنین ہیں کہ جن کو رسول خدا اپنے دوش پر سوار کیا کرتے تھے۔ وہ لعین جواب دیتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گھر میں کون ہے، اگر علی کو باہر نہ بھیجا گیا میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ اور تاریخ کہتی ہے فقط دھمکی نہ تھی، لوگوں نے رسول کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا اور مدینے میں باتیں ہونے لگیں کیا رسول کی بیٹی نے رسول کا غم نہیں منایا؟ اتنی جلدی تندور کو جلا لیا گھر کے اندر۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ جو دھواں اٹھ رہا ہے یہ تندور کا دھواں نہیں ہے بلکہ یہ سیدہ کا در کا دھواں ہے۔ ظلم یہاں پر نہیں رکا بلکہ وہ جلتا ہوا دروازہ نبی زادی پر گرایا گیا۔ اور بی بی صدا دیتی ہیں اے فضہ میری مدد کو آؤ کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ کیا ظلم یہیں رکا؟ نہیں، یہاں نہیں رکا۔ وہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر ہے اور وہ لعین دروازے کے اوپر سے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
مولا علی کی گردن میں رسن باندھ دی اور کھینچ کر باہر لے کے جانے لگے. بی بی نے مولا کے دامن کو تھاما. اب وہ ظلم ہوا ہے جو کسی نبی زادی کے ساتھ نہیں ہوا. غلاف شمشیر سے بی بی کے بازو پر وار کیا گیا. جب مولا کو باہر لے کر جانے لگے تو ایک شخص نے اس حال میں دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے مجھے اے شخص تو یہودی ہے, تو کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو کہا یہ وہی علی ہے کہ جس کو میں نے دیکھا تھا کہ اس نے در خیبر اکھاڑا تھا. آج اگر اسلام کے لیے وہ اس حال میں ہے تو وہ اسلام کتنا عظیم ہوگا. مولا کو لے کر جایا گیا. مسجد نبوی کے اندر چند افراد تلواروں کو نیام سے نکال کر علی کی گردن پر رکھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے علی کو گھیرا ہوا ہے. سیدہ کو ہوش آیا, سیدہ اٹھیں, جلدی سے اپنے حجاب کو لیا اور مسجد کی طرف بڑھی. جب مسجد کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ علی درمیان میں موجود ہیں, رسن بستہ ہیں, چاروں طرف افراد تلوار کو لیے علی کی گردن پہ رکھ کے بیٹھے ہیں. بی بی نے کہا کہ علی کو چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑا نا تو خدا کی قسم میں اپنے ہاتھ اٹھا کر تم پر بدعا کروں گی. بی بی کا ہاتھ اٹھنا تھا, مسجد نبوی لرزنے لگی. مولا نے کہا اے سلمان جاؤ جا کر سیدہ کو روکو. لئین یہ عالم دیکھ کر ڈر گئے کہ اگر سیدہ نے بدعا کر دی تو کیا ہوگا. مولا کو چھوڑا. اب مولا اٹھ کر جناب سیدہ کی طرف آئے. عجب نہیں کہ بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو کہ کچھ بھی ہوا کم از کم ولی خدا کو میں بچا کر اپنے ساتھ تو لے آئی نا. اے بی بی در کو آگ لگی, اے بی بی محسن شہید ہوئے, اے بی بی تماچا لگا, اے بی بی بہت ظلم ہوا, لیکن اے بی بی اپنے وقت کے امام کو اب اپنے ہمراہ لے کر تو آ گئی نا. لیکن ایک بی بی ہے جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے. ارے بچے شہید ہوئے, خیموں میں آگ لگی, تماچے لگے, لیکن اپنے ولی خدا کو چند دور کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے. الشمر جالس علی صدرہ, اور ہر ضرب میں کہتی ہے اے اماں تیرا حسین.